اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وعین حتی تسکن ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین و مومنات، this is me Sayyida Anam Naqvi and you're watching Anam Aruj Naqvi official. First of all, congratulations, heartiest greetings to all of you. آپ سب کو عید سعید، عید الفطر، خدا کا عظیم تحفہ ماہ رمضان مبارک کے اختتام پر اللہ بزرگ برتر نے جو ہمارے لیے رحمت مغفرت کا اشرا ہمیں عطا کیا تھا، برکتوں والا نعمتوں کا اشرا دیا تھا، ہم نے اس کو سمیٹا۔ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ وہ جو گناہ خدا نے مٹا دیے ہم ان پہ دوبارہ کبھی کاربند نہ ہوں، وہ جو نیکی ہمیں عطا کی وہ ہمیشہ زندگی میں ہمارے ساتھ رہیں۔ اب جو جرنی ہم نے سٹارٹ کی بالکل ایک بگنر لیول سے، پروردگار کی معصیت نہ ہو، اس میں نافرمانی نہ ہو۔ شب عید آ گئی ہے، سب نے ماہ عید کے بارے میں رویت حلال کمیٹی سے اعلان سن لیا ہوگا، حلال عید کو دیکھ کر دعا یقیناً پڑھ لی ہوگی، اور ہم نے بھی اپنے شارٹس میں ضرور دیکھے گا، میں نے شارٹ دعائے الوداع ماہ رمضان المبارک کے اچھے طریقے سے خدا کے اس بابرکت مہینے کو کیسے الوداع کہنا ہے۔ اس رات جو بڑی فضیلتوں والی رات ہے، بڑی عظمتوں والی رات ہے، اس رات کو کیسے پروردگار عالم کے حضور ہم نے شکر کر کے وداع کرنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، خدا کی مغفرت کیسے طلب کرنی ہے، اور ہم کیا شب عید میں مانگے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ عید الفطر کی رات بڑی مبارک رات ہے، بہت سے لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم سب ضائع کر دیتے ہیں، لیکن میجورٹی اگر ہمیں جدید لباس پہنے، there is no problem in buying new clothes, new shoes. This is Eid, this is for us. We have to celebrate it. We must buy new things. We must do the celebrations and make arrangements for all the celebrations. But the thing is, why can't we do this all before the time? اگر اسے عید نائٹ پہ ہی کرنا ہے تو اس عید کی رات کی جو فضیلت ہے تو یہ ماہ رمضان مبارک کی آخری شب ہے، تو یہ ماہ شوال کی پہلی شب، تو اس عبادت کے تناظر میں نگلیکٹ ہو جاتی ہے یہ مبارک شب۔ یہ عبادات کی رات ہے، فضول چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی رات نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے اگر آپ کو معلوم ہے کل روز عید، آپ کو گھر کے کچھ بزرگ، آپ کے گھر کے کچھ بڑے آپ کو عیدی دیں گے، اور آپ اس کا بہت بے صبری سے امپیشنٹلی ویٹ کریں۔ ہاؤ اباؤٹ دس دیٹ یو ہیو ڈن آل دس عبادات، اور اللہ نے وعدہ کیا تھا ایک انعام کا، وہ انعام آج کی شب آپ پر اتارا جائے گا۔ جب آج آپ کو خدا نے عیدی دینی ہے تو اللہ سے عیدی لینے کے لیے آپ منتظر نہیں ہیں، اللہ سے عیدی لینے کے لیے آپ نے جائے نماز نہیں بچھائی، اچھا لباس نہیں پہنا، اپنے آپ کو جو ہے آراستہ نہیں کیا اس انعام کے لیے، وائی ناٹ؟ آج جو شب عید ہے، شب عید کو مارکیٹس میں ویسٹ کرنے کی بجائے، یہاں وہاں کی ایکٹیویٹیز میں ویسٹ کرنے کی بجائے، پرفارم غسل اینڈ فرسٹ آف آل ریسائٹ زیارت امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین کی جو شب عید مولا حسین کی زیارت کو آتے ہیں، دور و نزدیک سے، چاہے کربلا میں موجود شخص زیارت کرے یا اپنے وطن سے دور آپ زیارت کریں، اگر مکمل زیارت نہیں پڑھ سکتے، السلام علیکم ابا عبد اللہ حسین علیہ السلام کہتے ہیں آپ کی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ شب ہے کہ جس میں عبادت کی تاکید کی گئی ہے۔ علی ابن الحسین ہمارے چوتھے امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین، تمام شب عید مسجد میں گزارا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ فجر ہو جایا کرتی تھی۔ مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، وصی رسول اللہ نے خود اپنے لیے کیا پسند فرمایا ہے۔ مولا کائنات یہ شب بیداری میں گزارا کرتے تھے، 15 شعبان کی رات، 23 ماہ رمضان مبارک کی رات، شب قدر کی راتیں، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، جو امام علی علیہ السلام کا دستور عمل ہے کہ عبادت میں، تلاوت قرآن میں اللہ کا شکر کرنا کہ خدا تو نے ہم نے اتنا بابرکت مہینہ دیا تھا، ہم کتنے لغزشوں میں کوتاہیوں میں رہے لیکن تو نے ہمارے نافرمانوں کو ہمیں معاف کیا، تو ہم اس کی عیدی ریسیو کرنے بیٹھے، ہم مصلی پہ بیٹھے، ہم کچھ عبادت بھی کر لیں۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ چلے ہم تمام رات بیٹھے، لیکن کچھ وقت تو خدا کا شکر کریں، اس حلال عید کو دیکھ کر یا اس کی خبر سن کر دعا تو تلاوت کریں کہ یہ عید کا جو چاند ہے یہ خیر کا چاند ہو، یہ برکت کا چاند ہو، یہ تمام عالم کے لیے رحمت لے کر آئے، اور فلسطین والوں کے لیے دعا کریں پروردگار ان کو بھی اگلے سال اچھی عید کرنا نصیب فرما، انہیں عید الاضحیٰ اچھے طریقے سے کرنا نصیب فرما، سلامتی والا چاند ہو۔ یہ بہترین دعا ہے کہ صحیفہ کاملہ میں مولا سجاد علیہ السلام نے کیسے خزانے ہمارے لیے چھوڑے کہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، دعا کا سلیقہ نہیں آتا، دعا کی وکیبلری ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں دعائے وداع ماہ رمضان صحیفہ کاملہ میں ضرور پڑھیے گا۔ اس کے کچھ اقتصابات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک اقتباس ہے کہ جس میں حلال عید کو دیکھ کر
آپ کیا دعا کر سکتے ہیں، اور تاکہ اللہ اس ماہ مبارک کو آپ کے لیے بابرکت مہینہ قرار دے اور حلال عید کو نحوست والا چاند قرار نہ دے، سب مسلمانوں کے لیے برکت والا چاند قرار دے۔ سوال کرتا ہوں اللہ رحمت نازل کرے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اور تجھے ایسا برکت والا چاند قرار دے جسے دنوں کی گردشیں زائل نہ کر سکے۔ اللہ اکبر، کہ تو چاند ہے جو حلال عید ہے، تو برکت والا چاند ہو، تو ایسے پاکیزگی والا ہو جسے گناہ کی کثافتیں آلودہ نہ کر سکے، اور سراسر امن و سلامتی والا چاند ہو، اس میں خیر ہو، برکت ہو، تنگی نہ ہو، اس میں کشائش ہو، آسانی ہو، دشواری والا نہ ہو، ایسا چاند جو سراپا امن، ایمان، سلامتی، نعمت، اطاعت و فرما برداری کا چاند ہو۔ اللہ اکبر، تو حلال عید کو دیکھ کر یہ دعا کرنا مت بھول جائیے گا۔ I don't know if you're going to watch this video tonight, but if you watch it تو آپ یہ دعا اسی کے ساتھ پڑھ کر آمین علیہ آمین کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے ضرور سمجھا یہ ہم شب عید کے مختصر اعمال سے پیش کریں کہ جہاں مکمل ماہ رمضان مبارک میں there was a complete journey we were sharing you کہ ہر رات کیا عمل کریں، سحری میں کیا عمل کریں، کون سی دعائیں تلاوت کریں۔ اب جب ہم ساتھ چلتے چلتے عید میں آ چکے ہیں، اس ماہ شوال میں داخل ہو چکے ہیں، why not to say Alhamdulillah together, why not to welcome the coming Islamic month Shawwal in the most best way possible، اور وہ بیسٹ ویز یہی ہیں کہ خدا کی حمد و ثنا کر کے آج کی شب بھی رمضان کی آخری شب ہے۔ یہ کیوں بھول جاتے ہیں جب اپنا ٹائم کو آج کی شب میں ویسٹ کریں، کیوں قرآن پاک کو بند کر کے رکھیں؟ نہیں، اب جو نکالے ہوئے قرآن پاک نکالے رکھیے، واپس مت رکھیے، تلاوت جاری و ساری ہے۔ تو چلیں میں پہلے اعمال پیش کر دیتی ہوں۔ غروب آفتاب کے قریب غسل کر لینا چاہیے تھا، آئی ہوپ کہ بہت سے لوگوں نے کیا ہوگا، نہیں کیا تو نو پرابلم، آپ اب غسل کر لیجئے، شب عید کے غسل کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ شب کو جاگ کر گزاریں، جو جوان ہیں کوشش کریں مسجد میں جا کے گزاریں، تکبیرات پڑھتے رہیں، مغرب و عشاء کے بعد تکبیرات پڑھیں، پھر عید کی نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں، سجدے میں جائیں، اللہ کا شکر کریں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، جو شب جمعہ میں دعا پڑھی جاتی ہے دائم الفضل والی دعا پڑھیں، 10 رکعت نماز پڑھیں۔ اگر کوئی اور سورہ آپ کو ٹف لگ رہے ہیں تو فجر کی مانند ہی پڑھ لیجئے کہ سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ قدر، سورہ الفاتحہ کے بعد سورہ توحید، تو 10 رکعت نماز پڑھیں۔ اور یا اللہ ماہ شوال کی اس شب کی دعا ہے، خاص وہ پڑھیے، اور یہ یاد رکھیے کہ عید کس کی ہے، عید ہوتی کیا ہے۔ مومن کے لیے امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس میں وہ کوئی خدا کی معصیت نہ کرے، نافرمانی نہ کرے۔ تو کہیں عید کے دن میں یہ دیکھیے گا کہ اتنی عبادت کر کے افطار دے کر ثواب افطار حاصل کیا، چیریٹی کر کے افطار ثواب حاصل کیا، فطرانہ ادا کر کے ثواب حاصل کیا، لوگوں کی امداد جیسے کر سکے، روزہ رکھ کے اور نمازیں پڑھ کے تلاوت کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کی اسی رات میں معصیت اور نافرمانی خدا نخواستہ کر کے ہم اپنے ثواب کو کہیں کھو نہ دیں، اور کہیں عید کے روز ہماری نمازیں نہ قضا ہو رہی ہوں، ہم ایسی گیدرنگس میں بیٹھے ہیں یا ہمارے گھر پہ مہمان آیا یا ہم کہیں جا رہے ہیں، سب کو حق کے کرنے کا، لیکن ان کو بھی انوالو کیجئے۔ عبادات اب زندگی کا پارٹ بن جانا چاہیے، کیونکہ رمضان جو تھا وہ ماہ مبارک ایک ٹریننگ تھی ہماری، اس ٹریننگ سے ہم باہر نکلیں تو اس قدر باہر نہ آ جائیں کہ ہمارے اعمال و کردار ہی بدل کے رہ جائیں۔ اب ہمارے اعمال میں وہ چھلکنی چاہیے چیز، یہ چیریٹی برقرار رہے، یہ تلاوت برقرار رہے، یہ نوافل برقرار رہیں، یہ اخلاق برقرار رہے۔ تو رمضان المبارک میں جو کچھ سمیٹا ہے خزانہ، اس خزانے کو لے کر ہم ساتھ چلیں۔ تو یہ شوال کی وہ رات ہے، اور غسل کیجئے، مصلی پر بیٹھ کے صبح کیجئے، تو اس سے بہتر کچھ ہو نہیں سکتا۔ یہ انعام کی رات ہے، وہ لوگ جو آج کی رات عبادت کریں گے وہ خدا کا انعام سمیٹنے بیٹھیں گے۔ اور عید کیا ہے، اور مسلمانوں کی عید کیا ہوتی ہے؟ مسلمان کی سب سے بڑی عید ہے کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اپنے خدا سے راضی ہو جائے۔ تو یہ بہترین صفت ہے مومن کی، وہ اپنے رب سے راضی ہو اور رب اس سے راضی ہو۔ تو یہ عید کی ڈیفینیشن ہے کہ آپ راضی حالت میں عید کریں۔ ماہ شوال کی آج پہلی رات ہے، ماہ رمضان المبارک کی آج آخری شب ہے، فضیلت اور برکتوں والی شب ہے۔ I have no idea who are the lucky people out there who are watching this video، کیونکہ عید نائٹ پہ نارملی لوگ ایسی ایکٹیویٹیز میں بزی ہو جاتے ہیں کہ بس وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو I don't know کہ دیکھے گا یا کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن جن کے نصیب میں لکھا ہے کہ وہ کچھ اعمال کر لیں وہ یقیناً دیکھیں گے۔ تو پلیز اگر آپ دیکھیں تو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا
ان ویڈیوز آف اعمال کو شیئر کرنا. اٹ از گوئنگ ٹو گیو یو اے بیسٹ ریوارڈ ان دس دنیا اینڈ آخرہ. یہ یاد رکھیے. اینڈ ڈو ناٹ forget to press the bell icon so we can share upcoming اعمال and the routine with you. تو ماہ شوال کے اور آج کی بابرکت شب کی فضیلت سمجھ لیتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک کی جو آخری شب ہے فضیلت والی شب ہے, شب داری کی شب ہے, ثواب کی شب ہے. رسول خدا سے مروی ہے کہ رات مرتبے میں شب قدر سے کچھ کم نہیں. اللہ اکبر. کہ عید کی رات مرتبے میں ایسی ہے کہ شب قدر سے کچھ کم نہیں ہے. اور شب قدر کیا ہے؟ اللہ اکبر. غروب آفتاب کے وقت آپ غسل کیجئے, شب داری کیجئے, دعا کیجئے, استغفار کیجئے, خدا سے راز و نیاز کیجئے, مسجد میں نماز پڑھیے, قرآن پڑھیے. نماز مغرب اور عشاء کے بعد یہ تکبیرات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد, الحمدللہ علی ما ہدانا ولہ الشکر علی ما اولانا. کہ حمد ہے خدا کے لیے اس پر کہ ہمیں ہدایت دی, اور شکر ہے اس پر جو کچھ اس نے ہمیں بخشا. اور نماز مغرب کے فرائض و نافلہ کے بعد ہاتھوں کو خدا کے سامنے بلند کر کے التجا کرے. یذ المن والطول, یہ دعا مت بھولیے کہ میں آپ سے اس کی ٹرانسلیشن شیئر کرتی ہوں. اے فضل و احسان والے, اے عطا کرنے والے, اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم کو منتخب کرنے والے, ان کے حامی رحمت نازل فرما سرکار دو عالم پر. ہمارے گناہوں کو بخشے جو تیرے ہاں شمار ہو چکے, اس کتاب میں واضح ہیں جو تیرے پاس ہیں. توبہ کرتے ہیں ہم پیش خدا, انشاءاللہ پوری ہوں گی ہماری یہ دعائیں کہ ہم اللہ سے اس شب میں کہتے کوئی غلطیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں, گناہ کبیرہ اور صغیرہ بخشے نہیں گئے تو پروردگار بخش دے. اور پھر نماز مغرب سے فراغت کے بعد سجدے میں جا کے دعا پڑھیں. اے حرکت دینے والے, اے سخاوت والے, اے رسول خدا کو منتخب کرنے والے, ان کی حامی رحمت نازل فرما سرکار دو عالم پر, اور میرے وہ سبھی گناہ بخش دے جو میں نے کی اور انہیں بھول گئی ہوں, اور میں اور وہ گناہ تیرے روشن کتاب میں درج ہیں. توبہ کرتی ہوں پیش خدا. زیارت حسین ابن علی, مولا حسین ابن علی کو ضرور پڑھیں. امام حسین کی مخصوص زیارت باب زیارت مفات الجنان میں بھی ہے, اور میں نے کہا کہ مختصر ہی پڑھ لیجئے گا. اگر یہ نہ پڑھ سکے تو آج کی شب میں اور روز عید السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین کہنا مت بھولیے. 10 رکعت نماز پڑھ لیں. اگر مشکل لگتا تو اسے مانند نماز فجر بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری رکعت میں آپ ایسے کر سکتے ہیں, الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ توحید کی قرأت کریں. نماز کا سلام دینے کے بعد سر سجدے میں رکھیں اور استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھیے. اور یذ المن والجود, یذ المن والطول, اے احسان و عطا والے, احسان و بخشش والے, اے رسول اللہ کو منتخب و برگزیدہ کرنے والے, رحمت نازل فرما سرکار دو عالم پر, ان کی آل پر, اور میرے لیے یہ کر دے اپنی حاجتیں طلب کر. پروردگار فلسطین کو آزاد کر دے, کشمیر کو, مسلمان جہاں جہاں سفر کریں ان کی حفاظت فرما, اور والدین کو زندگی سے تو سلامتی دے. یہ عید تمام مسلمانوں کو دیکھنا نصیب فرما, مرحومین کی بخشش فرما, اور ہر جو دعا آپ اللہ سے مانگے آج کی شب میں مقبول ہے انشاءاللہ. امیر المومنین بھی سر سجدے میں رکھتے تھے اور دعا فرماتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ اس خدا کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, جو بھی یہ نماز پڑھ کے خدا سے اپنی کوئی حاجت طلب کرے گا تو وہ یقیناً پوری ہوگی. اس کی گناہ اگر ریت کے ذرات کے برابر ہیں تو بھی معاف کر دی جائیں گے. کون سی یہ نماز ہے؟ 2 رکعت نماز ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1000 مرتبہ سورہ توحید ہے, دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ توحید کی قرأت کا ثواب حاصل کریں. اور یہاں پر ہے کہ ایک روایت میں اس نماز کی پہلی رکعت میں 1000 کی بجائے 100 مرتبہ سورہ توحید بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. نماز مغرب و عشاء کے بعد دعا ہے یا اللہ یا رحمان, یہ دعا ہے آج کی شب کی ضرور پڑھیے. اور عید الفطر کا روز آنے سے پہلے, صبح سے پہلے جو اپنے اللہ سے راز و نیاز کر سکتے راز و نیاز کیجئے, بخشش طلب کیجئے اپنے گناہوں کی. دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور اللہ پاک سے سجدے میں یہ دعا کریں, یا حیو یا قیوم ذل جلال والاکرام, اے زندہ, اے نگہبان, اے جلالت و بزرگی کے مالک, اے دنیا آخرت میں رحم کرنے والے, ان دونوں میں مہربان, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, اے پہلوں پچھلوں کے معبود, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری نمازیں, ہمارے روزے, ہماری عبادتیں قبول فرما. یہاں تک کہ آپ سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے کہ ماہ رمضان میں کیے ہوئے تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے, گناہ بخش دیے جائیں گے, اور آپ تسبیحات اربع بھی تلاوت کرتے رہیں. یہاں پر ماہ رمضان مبارک کو اس طرح سے الوداع کہنے کا کہا ہے کہ سید ابن طاؤس امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرمایا, جو شخص ماہ رمضان کی آخری رات اس مبارک مہینے کو الوداع کرے تو وہ یہ کہے, اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیام لشہر رمضان واعوذ بک ان یطلع
فجرہ ہاذہ اللیلۃ الا وقد غفرت لی، اے اللہ اس مہینے کو رمضان کے روزے رکھنے میں میرے لیے آخری قرار نہ دے، میں پناہ لیتی ہوں تیرے لیے اس سے کہ اس رات کی صبح ہو جائے، لیکن یہ کہ تو نے مجھے بخش دیا کہ پروردگار اس شب کی صبح ہونے سے پہلے تو بخش دے۔ کون سے سورہ ہیں جو شب عید میں یقیناً تلاوت کریں کہ اللہ آپ کو رحمت دے اور آپ کو وہ انعام دے جس انعام کا خدا نے وعدہ کیا ہے؟ سورہ کہف تلاوت کیجئے، سورہ انعام تلاوت کیجئے، سورہ یاسین تلاوت کیجئے۔ پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں، شب عید میں کون سی تلاوت قرآن پاک کریں؟ 3 سورہ ضرور تلاوت کریں خدا سے اس انعام کو لینے کے لیے جو اللہ نے روزہ داروں کے لیے رکھا ہے۔ سورہ انعام تلاوت کریں، سورہ یاسین تلاوت کریں، سورہ کہف تلاوت کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ کی تسبیح کریں، درود کی تسبیح پڑھیں، غسل کریں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اور یہ دعا ضرور پڑھیں کہ اے معبود یہ ماہ رمضان مبارک ہے جس میں تو نے قرآن کریم نازل فرمایا اور وہ گزر گیا ہے، اور پناہ لیتا ہوں میں تیرے ذات کریم کی ہے پروردگار اس سے کہ آج کی رات ختم ہو اور صبح ہو جائے، یا رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے، مجھ پر تیری کوئی سزا باقی ہو یا کوئی گناہ ہو کہ تو مجھے اس پر عذاب دینا چاہے جس دن میں پیش ہوں گا۔ یہ دعا کر لیجیے انشاءاللہ۔ کیا ہے ان دعا کے الفاظ کہ ہمارے گناہ جو کہ اگر رمضان مبارک میں نہیں بخشے گے تو پروردگار تو اب بخش دے، اور جو حاجتیں پیش کی تو انہیں قبول فرما لے، اس سے پہلے کہ اس رات کی صبح ہو جائے تو اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ یا مدبر الامور کی جو دعا ہے جو شب قدر کے اعمال میں بھی ضرور پڑھیے گا، اور استغفار میں اور دعا تمام مسلمانوں کے لیے کر کے اس شب کو گزاریے گا۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ انا من عروج نقوی آفیشیل۔ عید مبارک ٹو آل آف یو، عید مبارک ٹو آل دا فیملی ممبرز، عید مبارک ٹو آل دا مسلمز اکراس دا گلوب جو آج عید کر رہے ہیں یا جو کل عید کریں گے۔ آپ سب کو خدا کا یہ برکتوں والا مہینہ، اب شوال شروع ہو گیا ہے اور آپ کو عید ملے گی اللہ کی جانب سے اگر آپ عبادات میں شب گزاریں گے۔ خزانہ ہے مومن کے لیے عبادات اور دعا کے، جو کوئی چیز نہیں، کوئی طاقت نہیں بدل سکتی تقدیر کے فیصلوں کو، دعا بدل سکتی ہے۔ پریشان نہ ہوں کہ جب بندہ بندے کا احساس نہیں کرتا خدا کرتا ہے، جہاں پہ کوئی نہیں ہوتا اللہ موجود ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کا غم گسار کوئی نہیں ہوتا وہاں پہ بھی خدا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے فیوچر پلانز بناتے ہیں اور وہ فیل ہوتے ہیں تب بھی اللہ ہی ان کو بہترین کرتا ہے۔ تو وہ رب جو ہر جگہ موجود ہے، وہ رب جو واحد و یکتا ہے، وہ رب کہ جس نے آپ کو یقین نہیں تھا کہ آپ کی دسترخوان پہ کیا کیا نعمتیں ہوں گی، ہر روز افطار میں آپ کو طرح طرح کے کھانے کھلائے، ہی از آلویز دیئر، ہی از آل لسننگ اینڈ آل ایکسیپٹنگ، آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ خدا نے پرومس کیا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ لیٹس ڈو آور پارٹ فرسٹ۔ ہمارا پارٹ پہ کیا ہے؟ ہمارے پارٹ پہ ہے دعا کرنا، اینڈ دین اللہ ہیز پرومسڈ اس، دین ہی از گوئنگ ٹو لسن inshallah ادعونی استجب لکم۔ This is what I believe in, I truly believe in, and that's why I'm sharing۔ ماہ رمضان مبارک کا جو ایک میسیج دینا ہے اس لاسٹ نائٹ میں، مجھے آپ کو یہی میسیج دینا ہے، never lose your trust and your hope in دعا۔ جب کچھ بھی کام نہیں کرتا تو دعا کام کرتی ہے۔ اللہ سے رابطہ، اللہ سے رشتہ اتنا اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں کہ جب آپ اس کے فرما بردار ہوتے ہیں تو خدا اپنی مخلوق کو بھی آپ کے تابع کر دیتا ہے، اور خدا آپ کے معاملات زندگی کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو یقیناً فیزز ہم پہ آتے ہیں، وی آر موسٹ آف دا ٹائم سیڈ، ہم بہت سی سچویشن سے افیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ نماز، اہل بیت علیہ السلام، قرآن پاک کی تلاوت، فرامین رسالت مآب اور آل اطہار علیہ السلام، یہ ایسے ہمارے لیے سورسز آف اسٹرینتھس ہیں کہ اگر ہم ان سے جڑے رہیں اور متمسک رہیں، ہمارے انرجی لیول ہمیشہ جو ہے بڑے رہیں گے۔ اور امید کرتی ہوں کہ عید کے دن آپ خوشی ایسے منائیں گے کہ خدا کی کوئی نافرمانی نہ ہو، عید ایسے منائیں کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ عید تو اس کی ہے جس کے روزوں کو خدا نے مقبول کیا اور جس نے عید کے روز کوئی گناہ انجام نہ دیا۔ اسی نوٹ پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، اینڈ وی ول کنٹینیو آور سیریز انشاءاللہ فار دا منتھ آف شوال، اینڈ وی آلسو گوئنگ ٹو شیئر اے لائف جرنی وتھ یو۔ تو مجھے اجازت دیجیے، مجھے عروج کو، ہمارے اہل خانہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر۔ انا من عروج نقوی آفیشیل۔ التماس دعا۔ اللہ حافظ۔